न्यूट्रिशनिस्ट, اور کورونا کے دوران آپ کی جو خدمات ہیں، آپ نے کہا کہ امریکہ میں آپ نے بہت سارا کام کیا، وہ بنیادی طور پر کیا تھا اور پاکستان میں کیا اس میں فرق دیکھ رہی ہے؟ اچھا، جو امریکہ میں نے جتنی کنسلٹنسی کی اور جتنا میں نے کام کیا، اور پاکستان میں مین ہم دونوں جو خطے ہیں، امریکہ کا خطہ، پاکستان، ہماری عادات کا فرق ہے، اور ان عادات کی وجہ سے کچھ چیزیں ہمارے بینیفٹ میں بھی چلی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں فائدہ نہیں بھی دیتی، جس میں آپ کو باہر کے لوگوں کی تھوڑا عادات، ارلی ان کی سلیپنگ ہیبٹس ہیں، وہ ان کو پازیٹیو پوائنٹ دے جاتی ہیں، لیکن ہمیں پازیٹیو پوائنٹ یہ دے جاتی ہیں کیونکہ ہم ایک ایگریکلچر کنٹری سے ہیں، تو ہماری کافی فوڈ آرگینک ہمیں مل جاتی ہے، جس چیز کے لیے ان لوگوں کو بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم امیونٹی کی بات کرتے ہیں تو امیونٹی وائز ہم زیادہ اسٹرانگ ہیں، جو میں نے مین ڈفرینس فیل کیا، اور اس کی وجہ مین یہ ہے کہ ان کی کچھ ایسی چیزیں جیسے ان کی الکوہلک چیزیں ہیں، وہ ان کے امیونٹی کو بہت نیچے لے جاتی ہیں، پھر ان کی کچھ ایڈکشنز ہیں جو ڈرگ کے اوپر ہیں، جن کی وجہ سے انہوں نے کافی پرابلمس فیس کیے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس لحاظ سے تھوڑے لکی ہیں کہ ہم بہت کلوز ٹو نیچر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 70% ہمارے گاؤں دیہات ہے جس میں ہمیں خالص چیزیں ملتی ہیں، اور آپ کو سننے کو بھی بہت ملا ہوگا کہ گاؤں میں یا قصبوں میں یہ کرونا ٹائپ چیز کم ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا کرونا وہاں اٹیک نہیں کرتا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کرونا ایک ایسی وبا ہے جو ہوا میں پھیل چکی ہے، نو ڈاؤٹ ہم اس کی پریکاشنز لے رہے ہیں، وہاں بھی اٹیک کرتا ہے۔ تو آخر کیا چیز ہے جو ان کو سیو کر دیتی ہے؟ وہ ہے ان کی دو چیزیں، ایک ان کا امیونٹی لیول بہت زیادہ ہے، ایک ان کی فرسٹ لائن آف ڈیفینس بہت مضبوط ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہم روز سن رہے ہیں کہ کرونا اپنی شکلیں چینج کر رہا ہے، آج یہ شکل بن گئی، کل وہ شکل بن گئی، تو ویکسین جو اب یہ بنا رہے ہیں جینیٹک کوڈ اورینٹیڈ بنا رہے ہیں۔ اب جینیٹک کوڈ کو ظاہر فیڈ کریں گے ایک خاص قسم کے لیے، تو کیا یہ ہمیں 100% شیور ہے کہ جو اگلی ٹائپ آئے گی ہم اس کے لیے سیف ہیں؟ تو کیوں نہ ہم ان دو لائنز پہ کام کر لیں، اپنے امیونٹی لیول کو بوسٹ کر لیں اور اپنی فرسٹ لائن آف ڈیفینس کو بہت مضبوط کر لیں۔ تو وہاں پر بھی جو میں نے جتنی کنسلٹنسی کی یا جتنا میرے پاس کیسز آئے، اس میں یہی بات ہے کہ آپ نے اپنی کھانے کی روٹین کو بہت اچھا کرنا ہے۔ آپ کے ٹیبل، آپ کے گھر کا جو ٹیبل ہے، میں تمام ماؤں، تمام بہنوں اور تمام بیٹیوں سے یہ کہوں گی کہ وہ اس ٹیبل کو آرگنائز کریں، کیونکہ یہ ہیومن نیچر ہے کہ وہ چلتے پھرتے ٹیبل پہ جو چیز ہاتھ میں آتی ہے وہ کھاتا ہے۔ تو آپ کا ناشتہ ایسا ہونا چاہیے جو پیور فوڈ آپ کو دے۔ اگر آپ پراٹھا بھی لے رہے ہیں تو پیور گندم کا لیں، دیسی گھی کا لیں، پھر اس کے علاوہ تھوڑی کوانٹٹی میں لیں ایسی چیزیں جو فیٹ ریلیٹڈ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کرونا کے باہر بھی ایک فیٹی لیئر ہے، اور آلریڈی آپ جب فیٹ کانٹینٹ جسم میں بہت ڈالتے ہیں تو آپ کو ہارٹ ریلیٹڈ ایشو، آپ یو نو بیٹر کہ کیا کیا پرابلم ہو سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم کھجور کی طرف تھوڑا چلے جائیں، کیوں نہ ہم فائبر کی طرف تھوڑا چل جائیں، کیوں نہ ہم پھلوں کی طرف تھوڑا چلے جائیں۔ ہمارا دوپہر کا کھانے میں سیلڈ مسٹ ہونے چاہیے۔ چھوٹے ہمارا جو دوپہر کا کھانا ہے اس میں ہمارا سیلڈ باؤل ضرور ہونا چاہیے، اور سیلڈ باؤل میں پلیز اولیو ضرور ڈالیں، اور سب سے زیادہ آپ ہر چیز میں ہلدی کو ضرور ڈالیں، کیونکہ ہلدی اینٹی وائرل ہے، اور ابھی تک جتنی ریسرچ ہوئی ہے اس میں ادرک اور ہلدی دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اس ڈیفینس سسٹم کو، جو وائرس کے اگینسٹ آپ کو مضبوط کرے گا اور آپ کی اتنی امیونٹی کر دے گا کہ کوئی بھی ٹائپ آ جائے آپ کی ڈیفینس لائن مضبوط ہوگی۔ جیسے ملک کا بارڈر اگر طاقتور ہو تو کوئی بھی آپ اٹیک نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنے باڈی کو بھی پریپیئر کرنا ہے۔ دوپہر میں سیلیڈ ایڈ کریں، فروٹس میں کوشش کریں امرود زیادہ لیں، کہ امرود کے بارے میں یہ ریسرچ ہے کہ وہ سب سے زیادہ آپ کی ہیلپ کرے گا آپ کے اسٹمک کو مینٹین کرنے کے لیے۔ آپ کا اگر اسٹمک سیٹ ہے تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ جو ہی آپ کا سن سیٹ ہو تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اب جو کھانا ہضم آپ کا 1 گھنٹے میں ہونا تھا وہ 4 گھنٹوں میں ہوگا۔ تو آپ سورج غروب ہوتے ہی اپنی ڈائٹ کو لائٹر ٹون پہ لے جائیں، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سلیپنگ ہیبٹس کو اڈاپٹ کریں۔ اور رات کی فوڈ کے بارے میں آپ کو یہ کہوں گی آئرن کنٹیننگ فوڈ کو کم کر دیں، لائٹ فوڈ پہ آ جائیں، سوپس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ سوپ بھی دیسی مرغی کا لیں۔ جب آپ سوپ میں کارن فلور ڈال دیتے ہیں یا برائلر مرغی کا سوپ لینا شروع کر دیتے ہیں تو نو ڈاؤٹ کچھ حد تک تو فائدہ دے گا، لیکن جو ہمارے ٹارگٹس ہیں، کیونکہ پہلے ہمارے ٹارگٹس ڈفرینٹ تھے، اب ہم ایک بہت بڑی بیماری کا سامنا کر رہے ہیں، اب ہمارے ٹارگٹ ڈفرینٹ ہے، تو ہمیں ڈبل محنت کرنی ہے۔ اس ڈبل محنت کے لیے ہمارا ٹیبل، ہماری ایٹنگ ہیبٹ سب کو چینج کرنا ہے۔ تیسری چیز، آپ نے ہلکی پھلکی ایکسرسائز کو آپ نے اپنی لائف کی ضرور روٹین بنانی ہے، کیونکہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کی بلڈ سرکولیشن اپ ہوتی ہے، آپ کی تازہ، اور اگر آپ صبح کی واک کر رہے ہیں تو تازہ آکسیجن آپ کے لنگس کو ملتی ہے۔ یہ وہی لنگس ہیں جو کرونا کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہیں۔ اگر آپ نے اپنے لنگس کو صبح کے وقت ایک اچھی آکسیجنیٹڈ ہوا دے دی تو آپ نے 80% کام پورے دن کے لیے کر لیا۔ کتنے منٹ واک کرنی چاہیے؟ اچھا، واک کا ہم